اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ کیا غریب آدمی بھی امیر کو صدقہ کر سکتا ہے، یعنی ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ جو بظاہر غریب ہے وہ بھی امیر کو کچھ دے سکتا ہے۔ تو اس میں ایک گہری سوچنے والی بات ہے اور ایک تحقیقی نقطہ ہے کہ قرآن مجید میں جب رزق کی بات آئی، پہلی صورت الف لام میم میں ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ ہم نے ان میں کو جو رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، صرف پہننے کی چیزیں نہیں ہیں، صرف مال و اسباب نہیں ہیں۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وسیع معنوں میں رکھا ہوا ہے کہ کسی کو علم کا رزق دیا ہے، کسی کو اخلاق کا رزق دیا ہے، کسی کو لباس کا رزق دیا ہے، کسی کو کھانے پینے کے رزق کا ذریعہ دیا ہے، کسی کو حسن اخلاق کی صورت میں رزق دیا ہے۔ رزق کے بڑے وسیع معنی ہیں، یعنی خیر کا کوئی بھی عمل جو آپ سے جاری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر دیا ہوا ہے تو آپ مخلوق پہ اس کو خرچ کرتے ہیں تو یہ رزق میں آتا ہے۔ تو صدقہ ہمیشہ رزق کا نکالا جاتا ہے، رزق میں سے صدقہ نکلتا ہے۔ تو سب سے جو معروف قسم ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، وہ یہی ہے جو غریب، نادار اور کلاش لوگ ہوتے ہیں، صاحب ثروت لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، مالی طور پہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو فائنینشلی طور پہ ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ لیکن میرے جو لوگ وہ بہن بھائی جو غریب ہیں، بظاہر مالی طور پہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علمی حوالے سے بہت زیادہ امیر کیا ہو۔ یعنی آپ کا جو امیر رشتہ دار ہے، بظاہر جس کے پاس پیسہ بہت ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس علم کی کمی ہو اور آپ کے پاس بظاہر دولت کی کمی ہو، لیکن علم جیسی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو آپ پیار سے، محبت سے، باتوں باتوں میں اپنی علم کی شمع وہاں روشن کر سکتے ہیں، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے تجربات کے ذریعے علم کی شمع وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اگر مالی طور پہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو آپ علم کے ذریعے اس کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی طور پہ، مالی طور پہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، لیکن وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اکیلا پن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جو بظاہر غریب ہوتا ہے، جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ دوستوں کے حوالے سے خود کفیل ہوتا ہے، اس کے پاس مخلص دوست ہوتے ہیں، اس کی کمپنی اچھی ہوتی ہے۔ تب جو اکیلا آدمی ہے اس کے لیے صدقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جا کے کمپنی دیں۔ اس کے پاس تو پیسہ ہے نا، پیسے سے سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کو اخلاص کا مظاہرہ کریں، اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کریں تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کے پاس مسکراہٹ جیسی نعمت نہیں ہوتی، ان کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، تو آپ کے پاس مسکراہٹ موجود ہے، آپ مسکراہٹ کا تبادلہ کر کے اس کے ساتھ صدقہ کر سکتے ہیں، یہ بھی تو صدقے کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ کچھ لوگ بات چیت میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں ہوتی، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن کسی کے سامنے اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، وہ بڑے بڑے لوگوں کو ہائر کر کے جا کے بات نہ، تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو آگے اچھے طریقے کے ساتھ پہنچا سکیں۔ جس طرح پرانے وقتوں میں خطوط لکھے جاتے تھے، بڑے بڑے سیٹھ اور رئیس لوگ ہوتے تھے لیکن وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا کسی اور کے حصے میں آتا تھا، جو پڑھا لکھا لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ جا کے لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا گاؤں میں، دیہات میں، آج بھی ایسے بہت سارے امیر لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، جن کے پاس پڑھائی لکھائی کا کچھ نہیں، تو آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھا دیں، آپ ان کو کوئی سکھا دیں یا آپ ان کو اپنی سروسز دے دیں، یہ آپ کی طرف سے بھی تو صدقہ ہی کاؤنٹ ہوگا اگر آپ اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے غریب میرے نزدیک وہ ہے جو دین کا غریب ہے، جس کے پاس نہ حقوق العباد میں سے کچھ ہے اور نہ حقوق اللہ سے کچھ ہے، نہ اس نے حلال کو حلال جانا، نہ حرام کو حرام جانا، نہ وضو کے مسائل، نہ غسل کے، نہ نماز کے، نہ پاکی نہ ناپاکی، ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں۔ اب اس کی دولت اس کو کیا کام دے گی؟ یہ تو مادی دنیا ختم ہو جائے گی چند عرصے کے بعد، اصل چیزیں تو بعد میں، دین کام آنے والا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دین سیکھا ہوا ہے، آپ غریب ہیں، آپ کا لاش ہے، لیکن آپ کے دل میں تہیہ کرنے کے میں حکمت عملی کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ، اپنے موعظ حسنہ کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے اس امیر آدمی کو دین سکھاؤں گا، کیونکہ دین کے حوالے سے یہ بڑا غریب ہے، تو میرا دین اس کو عطا کرنا یہ صدقہ بن جائے گا۔ میں اس کو سنتے سکھاؤں، اس کو فرائض سکھاؤں، اس کو نوافل نماز کا طریقہ سکھاؤں، اس کو مسجد میں جانے کے آداب سکھاؤں، تو میری طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو پوری دنیا گھوم آتے ہیں لیکن ان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی،
آپ ان کو یہ تحریک دیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ پہ حج فرض ہے، آپ ضرور مکہ اور مدینہ شریف جائیں اور حج جا کے ادا کریں، تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا کہ آپ نے اس کو اچھے راستے پہ لگایا۔ اب صاحب ثروت آدمی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو آپ دیکھیں وہ کتنا غریب ہے کہ وہ اپنی آخرت کا گھاٹے کا سودا بنا رہا ہے، یہی مال اس کے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے۔ تو آپ طریقے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس کو زکوٰۃ کے مسائل سکھا دیں، آپ اس کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھا دیں اور اس طریقہ کے ساتھ بتائیں کہ آسانی کے ساتھ وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو آپ نے بہت بڑا صدقہ کیا ہے، آپ نے بہت بڑی نیکی اس کے ساتھ کی ہے۔ کوئی آدمی مسجد جانے سے ہچکچا رہا ہے تو آپ اس کو مسجد لے جائیں۔ اس طرح پیار کے ساتھ جو چیز آپ کے ساتھ ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور جو دوسرے کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں نے بہت ریسرچ کی ہے اور یہ بات میری دل کی گہرائیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اس میں دنیا میں جو خوبیاں تقسیم کی ہیں یہ یکساں تقسیم کی ہیں، یہ ایکول تقسیم کی ہیں، اس کی تقسیم برابر ہے۔ صرف چیزوں میں فرق ہے کہ ایک کے پاس ایک چیز زیادہ ہے تو دوسرے کے پاس دوسری چیز زیادہ ہے، تیسرے کے پاس تیسری ہے، تاکہ دنیا انٹر لنک رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط رہے۔ تو جو علم کی دولت والے ہیں وہ علم بانٹیں، جو مالی دولت والے ہیں وہ مالی دولت تقسیم کریں، کھانے والا کھانا دیں، آہستہ آہستہ آپ تقسیم کرتے جائیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے کام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شر سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔